السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب رضوی۔ پروگرام ستارے ہمارے میں آپ کو خوش آمدید۔ کسی بھی ملک کے بارے میں، اس کے رہن سہن کے بارے میں جاننا ہو تو اس دور کی پینٹنگ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ کارٹونسٹ جو ہے بڑی سے بڑی بات جو ہے چھوٹے سے کارٹون بنا کے بڑی سے بڑی بات کو بڑی آسانی سمجھا دیتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان جو ہیں موجود ہیں، چمکتے دمکتے ستارے کارٹونسٹ ہیں، پینٹر ہیں عادل محمود۔ دوسرے مہمان ہیں ہمارے گلوکار رانا ندیم۔ آج ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عادل محمود صاحب، آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کارٹونسٹ ہی آپ کیوں بنے؟ کارٹونسٹ بننے کا جو سفر ہے وہ تب ہی شروع ہو گیا تھا جب میں 11ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں ایک کالج میں نے داخلہ لیا۔ وہ کالج شہر کا مہنگا کالج تھا، اور اس کالج میں داخلہ لینے کے لیے جس طرح میں نے اپنی فیملی کو منایا اور جس تگ و دو سے اور جس کرب سے گزرتے ہوئے میں نے اپنی والدہ اور والد کو منا کے اس کے لیے فیس اور داخلہ وغیرہ اکٹھا کر کے جمع کروایا، اور پھر میں وہاں امراء اور دیگر شہر کے بڑے لوگوں کے بچے اس کالج میں پڑھتے تھے، وہاں پہ میں چلا گیا، داخلہ میرا ہو گیا۔ تب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ایک ایسا کالج ہے جہاں کی فیسز میرے لیے ہر مہینے برداشت کرنا مشکل ہے، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میری عمر اس وقت 16.5-17 سال تھی۔ تقریباً 11ویں جماعت کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 17 سال کا ہوتا ہے۔ تب میں نے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ نوجوانی، لڑکپن، اوور کانفیڈنٹ، اپنے کالج کے فیلوز کے ساتھ مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تم کیا کر سکتے ہو؟ میں یار ڈرائنگ بڑی اچھی کرتا ہوں۔ ہاں عادل، تمہیں ڈرائنگ کرنی چاہیے۔ ڈرائنگ کیسے کروں؟ مجھے کارٹونز بنانے کا بڑا شوق ہے۔ ہم آج تم میرے سامنے بیٹھو، میں تمہارا کارٹون بناتا ہوں۔ پیپر، کتاب پہ، کاپی پہ، ہر جگہ کارٹونز بنانا مجھے بہت زیادہ اثر تھا اخبارات میں شائع ہوئے کارٹونز کا۔ میں اسی شہر میں رہتا تھا۔ ہمارے گھر میں میری والدہ اور والد اخبار بینی کے شوقین تھے، اور روزانہ گھر میں اخبار آنی اور انہیں صبح صبح اٹھ کے پڑھنا، اور میں بھاگ کے اخبار پکڑ کے دیکھ کے کارٹونز کو ڈھونڈ کے اس سارے دن کی جو لب لباب ہے خبروں کا وہ کارٹون میں دیکھ لینا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کارٹونسٹ کی نوکری کرتا ہوں، اور پھر اس کے جو پیسے آئیں گے میں فیس دوں گا۔ میں نے گھر والوں سے پیسے نہیں لینے، گھر والے ادا کر سکتے تھے، لیکن مجھے ذاتی طور پہ میں چاہتا تھا کہ میں خود سے کروں۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے یہ تھا کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے خود سے کرنا ہے۔ میری نظر میں یہ تھا کہ نوکری ملنا ایک بڑا آسان کام ہے، سہل کام ہے، اور میں ٹیلنٹڈ ہوں، اوور کانفیڈنٹ۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بڑا یہ وہی، بٹ ایسا انسان سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے، ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ اس دوران میں نے صبح کالج جانا، سپہر کو میں نے گجرانوالہ میں اخبار کے دفاتر کے چکر لگانے، اور ایک اخبار کے دفتر میں مجھے بزرگ صحافی، میں ان کی بڑی عزت قدر کرتا ہوں، میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے، میرے محسنوں میں سے میں شمار ہے۔ گجرانوالہ میں بہت سے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور آپ کے ساتھ بھی ایک طویل عرصہ گزرا اس دور میں۔ تو اس میں تب ایک گجرانوالہ کے لوکل اخبار نے مجھے ایک نوکری دے دی بطور کارٹونسٹ۔ پیسے وہ مجھے تھوڑے دیتے تھے، لیکن تھوڑے سے اور میں ٹیوشن پڑھا کے میں اپنی فیس کے پیسے اکٹھے کر لیتا تھا، اور میں صبح کالج، شام کو آفس، اور کیا ہونا جب اب مجھے علم نہیں تھا کہ اخبار میں کام کرنا اس دور میں کس حد تک سراہا جاتا تھا۔ آفیسرز کی کالز آنے لگ گئیں، چھوٹا سا لڑکا ہے جی، کارٹونسٹ ہے یہ، اور اچھے لوگوں کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ وابستگی شروع ہو گئی، اور ذہن شعور پکڑنے لگا۔ طالب علمی سے نکل کے یہ
جو ہے پختہ ذہنی آنا شروع ہو گئی بچپن سے، ساتھ ساتھ تعلیم جاری تھی۔ میں نے سوچا اب لوکل اخبار ہے، مجھے نیشنل اخبار میں جانا چاہیے۔ صبح میں نے اپنے بیگ میں اخبار رکھنا اور کالج جانا، کالج جاتے ہی سب سے پہلے ٹیچر کو اخبار دکھانا، سر میرا کارٹون دیکھیں۔ میں اپنے کالج والوں کو اپنے کالج کارٹونز جا کے دکھایا کرتا تھا۔ انسان فطرتاً بہتر سے بہتر کی کوشش میں رہتا ہے، فطرتاً لالچی ہے۔ مجھے لالچ تھا کہ اب میں بڑے اخبار میں جاؤں۔ اس کے بعد تگ و دو کرتے کرتے لاہور چلے گیا، لاہور چکر لگائے۔ ایک وقت آیا کہ سب پہلے روزنامہ جنگ میں ینگ ترنگ ایک پیج ہوتا تھا، وہاں کی انچارج تھیں سعدیہ قریشی صاحبہ، انہوں نے مجھے بطور کارٹونسٹ وہاں پہ رکھ لیا۔ میں بچوں کے لیے کارٹونز بنایا کرتا تھا، وہ بھی مجھے اچھے پیسے دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر جنگ کے بعد میں نے سوچا کہ میں بچوں کے لیے کارٹون بناؤں گا، میں 20 سال کا ہوں، میں بڑا ہوں، مجھے بڑے کارٹون بنانے ہیں، مجھے جاوید اقبال اور شوکت جاوید اور دیگر میکسیم اور فیکا ان جیسا کارٹونسٹ بننا ہے۔ میں نے نوائے وقت میں چکر لگانے شروع کر دیے۔ ارشاد عارف صاحب اللہ انہیں زندگی صحت دے، انہوں نے 2-4 دفعہ میں ان سے ملا ہوں، تو پھر انہوں نے مجھے بطور کارٹونسٹ وہاں پہ رکھ لیا۔ تو یہ میرا مختصر سا سفر تھا نوائے وقت میں۔ اس دوران میں APNS میں بہترین کارٹونسٹ کے لیے نامزد بھی ہوا 2011 میں۔ تو یہ سفر یہاں سے شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ یہ بتائیے کہ کسی بھی معاشرے میں آرٹ کا کیا کردار یا اہمیت ہے؟ آرٹ کسی بھی معاشرے کی بھرپور نمائندگی کرتی ہے۔ آرٹ بالکل متضاد ہے دہشت کے۔ آرٹ آپ امن کا علمبردار ہوتا ہے۔ آرٹ کے متلاشی نوجوان براہ روی سے دور رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں زیادہ آرٹ ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ امن ہوتا ہے، کیونکہ آرٹ آپ کو ویژولی اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو جس معاشرے میں آرٹ کی کمی ہوگی وہاں پہ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم ناظرین، ہمارے ساتھ گلوکار موجود ہیں رانا ندیم، ان کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ رانا ندیم صاحب یہ بتائیے کہ گلوکاری کی طرف کیسے آئے؟ جی رضوی صاحب، یہ ایسے ہی ہے کچھ کہ اسکول لائف سے شروع ہوا تھا یہ معاملہ۔ وہ مطلب یہ جو ہوتے ہیں اسکول کے پروگرامز، ان میں کچھ نظم تھوڑا بہت، یہ مطلب شروع سے یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اپنی تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساتھ پوری کرتے کرتے تو ساتھ میں مجھے میرا شعبہ جو ہے وہ فیشن ڈیزائننگ، لیڈیز برائڈل سوٹس وہ میں کرتا ہوں۔ میرا وہ بوتیک ہے RN کے فیشن ڈیزائننگ کے نام سے۔ تو اس حوالے سے نا میرے ساتھ میرے کولیگ سے جو سٹیچنگ کا کام کرتے تھے، ان میں ایک میرا دوست علی خاور، اسے ڈانس کا بہت شوق تھا۔ انڈین ایکٹر گووندا کو وہ کاپی کیا کرتا تھا، تو اس نے ڈانس اکیڈمی ایک بنا لی ادھر GT روڈ پہ نا، پاسمان پلازا میں۔ تو ایک دفعہ اس کے پاس جانے کا مجھے اتفاق ہوا، اس نے مجھے سارا بتایا کہ ہم نے ایسے ایسے شروع کیا، میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب میں اس کے پاس گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ اس کی ڈانس اکیڈمی کے ساتھ جیون میوزیکل گروپ، افضل حیدر صاحب، انہوں نے جیون میوزیکل گروپ کے نام سے وہ بینڈ شروع کیا ہوا تھا۔ تو گیا تو میں خاور کے پاس تھا، اپنے دوست ڈانسر کے پاس،
تو جب میں نے وہ دیکھا تو میرے اندر وہ ایک چیز تھی سنگنگ کے حوالے سے، تو وہاں وہ اندر بیٹھے گا رہے تھے، تو مجھے بڑا شوق ہوا کہ میں بھی ان لوگوں سے ملوں. تو اپنے دوست علی خاور سے میں نے کہا کہ یار ذرا ان سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، ڈیفینیٹلی. تو فرسٹ ٹائم جب میرا ادھر جانے کا اتفاق ہوا تو بیٹھ کے سنتے رہے. اس کے بعد پھر وہ روٹین میں نے ادھر جانا، ان کو سننا. تو افضل حیدر صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ بھائی آپ کو بھی شوق ہے، آپ بھی گاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے بس سننے کا شوق ہے، تو آپ کو سننے کے لیے آ جاتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں، آپ کو گانے کا بھی تو ہوگا شوق نا. تو انہوں نے پھر مجھے موقع دیا کہ آپ آئیں ادھر بیٹھیں. تو وہاں تھوڑا بہت ان کو سنایا، گنگنایا. انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ایسا ہمارے ساتھ جوائن کریں گروپ کو اور پروگرامز پہ جایا کریں ہمارے ساتھ. تو کچھ عرصہ پھر ایسے میں ان کے ساتھ پروگرامز پہ جاتا رہا. مطلب کہ کبھی انہوں نے وہ مجھے گٹار پکڑا دینی اور اسٹیج پہ کھڑے کر دینا کہ آپ یہ بس ایسے پلے کرتے رہو. تو وہ ایک واقعہ کچھ ایسا بن گیا کہ وہاں ایک شادی کا ایک پروگرام تھا افضل صاحب کے ساتھ، جیون میوزیکل گروپ، ان کے ساتھ وہ پروگرام میں ساتھ گیا. تو ایک بندے نے ایک فرمائش کر دی ایک سانگ کی، تو وہ نا اتفاق تھا کہ تو پی اور جی ایک، تو وہ جو لڑکے تھے ان میں سے کسی کو وہ یاد نہیں تھا، تو مجھے یاد تھا. میں نے اس نے ایک بار دو بار کہا، میں نے افضل بھائی کو کہا افضل بھائی مجھے یہ سانگ آتا ہے. اچھا، انہوں نے کہا اچھا چلو پھر آپ آ جاؤ آپ سناؤ. تو فرسٹ ٹائم اسٹیج پہ وہ گانا میں نے جب پرفارم کیا، سنایا، تو اس کے بعد پھر افضل صاحب نے کہا جی نہیں جی اب آپ ہمارے ساتھ سنگنگ بھی کیا کرو گے. تو یہاں سے پھر وہ میرا سفر افضل حیدر صاحب کے ساتھ جیون میوزیکل گروپ سے شروع ہوا. آپ کے استاد کون ہیں؟ بنیادی طور پہ تو میں افضل صاحب کو ہی کہوں گا، لیکن اس کے بعد پھر راشد سہیل صاحب ہے، ینگ بیٹلز میوزیکل گروپ. زیادہ تر کس قسم کے گیت آپ گاتے ہیں؟ جو شادی بیاہ کے پروگرام سے ان پہ تو جو مطلب کہ وقت کے مطابق جو سانگز چل رہے ہوتے ہیں وہی گاتے تھے. لیکن اس ذاتی طور پہ میں محمد رفیع صاحب سے بہت انسپائر ہوں. ان کو میں سنتا ہوں، ان کو گاتا بھی ہوں. ادت نارائن، پاکستانی سانگز بھی جو ہے تو، لیکن زیادہ تر جو ہے میں محمد رفیع صاحب کو لائک کرتا ہوں، انہی کو سنتا ہوں. آپ کے بچوں میں بھی کوئی شوق پیدا ہوا گلوکاری کا؟ ابھی تو خیر بچے ماشاءاللہ اسکول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو کبھی میں نے بھی کبھی مطلب کہ کوئی ان کو اس طرف لانے کی کوشش نہیں کی. تو میں دیکھوں گا اگر کسی بچے میں کوئی یہ شوق ہوا تو میں اسے سپورٹ کروں گا، ضرور کروں گا. ٹھیک ہے، بالکل کہ ٹھیک ہے. آج کل کے گانوں میں جو شاعری ہوتی ہے اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل کی شاعری بہتر ہے یا اس سے پہلے جو 80 سے پہلے کے دور کی شاعری اچھی تھی؟ ڈیفینیٹلی رضوی صاحب آپ خود ماشاءاللہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پہلے دور کے جو سانگز تھے ان کی کمپوزیشنز، ان بیسک شاعری بیس ہوتی ہے نا، یہ بنیاد تو لیرکس ہوتی. جس سانگ کے لیرکس اچھے ہوں گے، شاعری اچھی ہوگی، ڈیفینیٹلی اس کی کمپوزیشن بھی اچھی ہی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تنویر نقوی صاحب بہت اچھے رائٹر تھے گانوں کے، جن میں انہوں نے یہ لکھا جواں ہے محبت، حسین ہے زمانہ، قتیل شفائی ہے، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، اقبال بانو الفت کی نئی منزل پہ چلا. کتنے اچھے اس وقت شاعری، میں سمجھتا ہوں کہ شاعری بیس ہے. جی بنیاد شاعری بیس ہے. اور میرے خیال میں یہ شاعری کمزور ہونے کی وجہ سے یہ آج کل کے گیت جو ہے زوال کا شکار ہو گئے ہیں نا. بالکل صحیح ہے. آج بھی اگر کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی بات اگر کوئی لکھتا ہے، اس کی اچھی کمپوزیشن کوئی بناتا ہے تو وہ سانگ آج بھی لوگ سنتے ہیں، ہٹ ہوتا ہے. تو کوئی گیت آج گنگنا دیں ذرا ناظرین کو. ہاں ضرور، کیوں نہیں. بھول سکتا نہیں دل میرا محبت تیری، آج میں جو کچھ بھی ہوں یہ ہے عنایت
دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں، رات دن تجھ کو میں جینے کی دعا دیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں، تیرے ہونٹوں پہ نئے گیت سجانے کے لیے، تجھ کو دنیا میں جدا سب سے بنانے کے لیے، پیار تیرا میری آنکھوں میں سجا لیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں، چھین سکتا نہیں اب مجھ سے میرا پیار کوئی، پیار کی راہ میں آئے گی نہ دیوار کوئی، میں قسم کھا کے زمانے کو بتا دیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں، رات دن تجھ کو میں جینے کی دعا دیتا ہوں، دیکھ کر تجھ کو میں غم دل کے بلا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوب گایا آپ نے، ماشاءاللہ، بہت شکریہ جی، بہت اچھا۔ عادل محمود صاحب، یہ آپ آن لائن کلاسز بھی آج کل لے رہے ہیں، تو یہ آن لائن کلاسز کا جو ٹرینڈ ہے، اس میں آپ بتا سکتے ہیں یہ اس میں سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کیسا ہے؟ منحصر ہے کہ آپ کس ٹیچر سے سیکھ رہے ہیں اور وہ کون سا سلیبس کس طرح پڑھا رہا ہے۔ آن لائن کلاسز جو طویل ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ اس میں سیکھ نہیں سکتا اسٹوڈنٹس۔ آج کل میں نے کچھ ایسی آن لائن کلاسز دیکھی ہیں جو 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں۔ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایک کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنے میں سٹارٹنگ میں وہ سیکھنا شروع میں وہ اس میں انرجی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے دماغ میں زیادہ چیزیں سیو ہو رہی ہوتی ہیں جو ٹیچر بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آج سے اگر 1 سال قبل مجھ سے یہ سوال کیا جاتا تو میرا جواب اور ہوتا۔ میں بالکل اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ آن لائن کلاسز میں بالکل نہیں سیکھا جا سکتا، یہ ایک بالکل فضول چیز ہے، مگر آج میں یہ کہوں گا کیونکہ جب مارچ میں پاکستان میں لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا اس وقت ہمارے پاس آن لائن کلاسز کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں تھا، ہم نے مجبوراً آن لائن کلاسز کو اپنایا۔ جب آن لائن کلاسز کو ہم نے اپنا لیا تب میں نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ آن لائن کلاسز کو سکھا کے میں دیکھوں کہ اس میں سکھایا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں۔ مگر ایک چیز میں نے آن لائن کلاسز میں بڑی مثبت دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ آن لائن کلاس میں ٹیچر اگر 1 گھنٹے کی کلاس لے رہا ہے تو وہ 60 منٹ میں مسلسل سکھائے گا اور پڑھائے گا۔ اگر ریگولر کلاسز میں میرے پاس کوئی 1 گھنٹے کے لیے بچہ یا اسٹوڈنٹ پڑھنے آ رہا ہے تو اس میں 1 گھنٹہ میں اسے 25 یا 30 منٹ پڑھاؤں گا، باقی 1 گھنٹے میں وہ کبھی اپنا کپڑے سیدھے کر، کبھی واش روم میں چلا گیا، کبھی وہ مجھ سے کوئی اور بات کرنے لگ جائے گا، کبھی میں کوئی اور سوال ارریلیونٹ پوچھ لوں گا، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ آن لائن کلاسز میں سیکھا جا سکتا ہے اور پوری دنیا میں آن لائن سسٹم اب متعارف ہو گیا ہے۔ پاکستان میں بھی لوگوں کے لیے ابھی دشواری ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو آن لائن سسٹم کا علم نہیں ہے، لیکن سکولز بھی کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، پیرنٹس بھی اسے اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھا ذریعہ ہے گھر بیٹھے لوگوں کے۔ وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی حاضر ہوتے ہیں دوبارہ۔
ویلکم ناظرین. عادل صاحب یہ بتائیے گا، گوجرانوالا تو کھانے پینے کے پہلوانوں کا شہر ہے، یہاں آرٹ کی کیا وقت ہے؟ بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ گوجرانوالا میں آپ آرٹسٹ ہیں، اور گوجرانوالا میں آرٹسٹ یہ کچھ جچ نہیں رہا، کیونکہ آپ کو لاہور چلے جانا چاہیے، آپ کو اسلام آباد چلے جانا چاہیے، گوجرانوالا میں تو آرٹ نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی جہاں آرٹ نہیں ہے وہاں پہ ہی تو آرٹ ہونا چاہیے. اب لاہور میں بہت بڑا کالج ہے، پاکستان کے بڑے کالجز میں سے ایک ہے جو آرٹ کا کالج ہے. اسلام آباد میں بہت بڑے کالجز ہیں جو آرٹ سکھا رہے ہیں، وہاں پہ بڑے نامی آرٹسٹ موجود ہیں آلریڈی. گوجرانوالا آرٹ سے بالکل بھی خالی ہے. تو اگر میں بھی گوجرانوالا میں پیدا ہو کے، گوجرانوالا کا کھا کے، گوجرانوالا کے لوگوں میں رہ کے، گوجرانوالا میں پڑھ کے، گوجرانوالا کو چھوڑ کے ان جگہوں پہ جا کے آرٹ کروں یا آرٹ کو پڑھاؤں یا آرٹسٹ بنوں جہاں پہ آلریڈی اتنا آرٹ ہے، تو میرے لیے مجھے ذاتی طور پہ اچھا نہیں لگے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کو چیلنج سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ لوگ کھانے پینے کے شوقین ہیں، تو کھانے پینے کے شوقین جسمانی طور پہ صحت مند ہوتے ہیں، اور وہ آپ کا جسم اگر سلامت ہے، صحت مند ہے، تو عقل بھی سلامت ہوگی. بڑے عاقل لوگ ہیں یہاں کے، تو آرٹ کو سمجھنے والے لوگ ہیں یہاں پہ، میں نے آبزرو کیا ہے. اور انشاءاللہ آپ آج 1-2 سال بعد دیکھیں گے کہ گوجرانوالا میں آرٹ کی مارکیٹ ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. رانا نوید صاحب یہ بتائیے گا کہ کلاسیکل موسیقی کا کیا رول ہے؟ کلاسیکل موسیقی جو ہے، موسیقی میں وہ بھی بنیاد ہے. تو پلے بیک سنگنگ میں وہ تو فلم کی حد تک ہوتا ہے نا کہ سچویشنل سانگ، لیکن اس میں ہمارا گوجرانوالا کے بہت بڑا نام، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، استاد عبدالمجید بٹ صاحب، استاد سلیم کھوکھر صاحب، وہ اس حوالے سے بڑے نام ہیں، اور انہوں نے اپنی بہت ساری مطلب کہ اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے گوجرانوالا کی موسیقی کے حوالے سے. اور آرٹ کے حوالے سے ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ گوجرانوالا میں آرٹ نہیں ہے، تو میں کتنے نام گنواؤں، یہ میرے سامنے پیج پڑا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ختم ہو جائے تو گوجرانوالا کے جو آرٹ ہے وہ ختم نہیں ہوگا. اس میں ہم اگر سٹیج کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے اتنے نام ہیں. سہیل احمد صاحب ہیں، مستانہ صاحب ہیں، ببو برال صاحب ہیں، کہ وہ سٹیج پہ وہ سارے گوجرانوالا سے، ٹھیک ہے. اور ایک وقت ہے کہ سلیم کھوکھر صاحب ابھی میں نام لیا، تو ادھر سے وہ ببو برال صاحب ادھر بیٹھا کرتے تھے، بہت پرانی بات ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے ہماری ادھر، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کا جنت انہیں نصیب کرے، مستانہ صاحب. تو کلاسک موسیقی بڑا مشکل کام ہے، لیکن مشکل کام ناممکن نہیں ہوتا. آپ مطلب کہ اگر کرتے ہو، اس میں محنت کرتے ہو، اس میں ٹائم دیتے ہو، وقت دیتے ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں، کلاسیکل موسیقی بڑا مشکل کام ہے، لیکن بنیاد تو یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کلاسیکل موسیقی سیکھنے کے بعد گلوکار جو ہے اس طرف آئے گلوکاری کی طرف، جی باقاعدہ، تو میرے خیال میں اس میں نکھار پیدا ہو. جی آج کل ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے کہ میوزک کے روک کے میوزک ٹریک پہ گانے کا، تو وہ تو فائنل مرحلہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ایک کام سیکھ کے ہارمونیم پہ، طبلے پہ گا کے آپ لائیو پرفارمنس دینے کے بعد، جب آپ کوئی اپنی ذاتی کریشن کو، اپنی ذاتی آپ کو چیز بناتے ہو، تو اس کے لیے پہلے میوزک بنایا جاتا ہے. میوزک مختلف ٹریکس میں بنا کے پھر اس میں آپ اپنا ووکل مکس کرتے ہیں، تو وہ فائنل جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے. لیکن اب مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹرینڈ جو ہے وہ لائیو میوزک کا ہی آ رہا ہے. میوزک تقریباً 8-10 سال کے روکے میوزک بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن اب پھر جو ہے ٹرینڈ وہی بن رہا ہے لائیو میوزک کا. عادل صاحب یہ بتائیے گا کوئی ایسا کارٹون بنایا ہو جو بہت ہی ڈسکس ہوا ہو؟ جی پہلے میں بھائی جان نے بھی ایک بات کی وہ کلیئر کر لوں. دیکھیے میں اسپیسیفک پینٹنگز کی بات کر رہا تھا. اگر ہم آرٹ کی دیگر کیٹیگریز کی طرف جائیں، اس میں گوجرانوالا کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ گوجرانوالا سر فہرست ہے. اور اسپیسیفک مجھے عجیب تب لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں لاہور ٹر جا، اسلام آباد ٹر جا. کیا گوجرانوالا اس قابل نہیں کہ یہاں پہ کام کیا جائے؟ اور میرے خیال میں گوجرانوالا میں ایک وقت آئے گا کہ وہاں سے لوگ یہاں آئیں گے. ہمیں گوجرانوالا میں رہ کے
اگر ہم گجرانوالہ سے دغا کر کے وہاں بھاگ جائیں، ہمیں چاہیے کہ گجرانوالہ کی زرخیز زمین کی آبیاری کریں. یہاں پہ آرٹ بہت ہے، ہمیں اس کی آبیاری کرنی ہے. جو کوئی آرٹسٹ بن رہا ہے یا آرٹسٹ نکلتا ہے، گجرانوالہ میں اگر پینٹنگز کی بھی بات کریں تو بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ہم لوگ انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کو تحسین داد نہیں اس لیول کی دے رہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ کا اپنا قصور بھی ہے. اب ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیں کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی، گورنمنٹ یہ ہمیں موقع نہیں دے رہی. جو بندہ یہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور اسے ساری زندگی موقع نہیں ملتا، یہ خود بنانا پڑتا ہے. دوسرا، آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. بے شمار کارٹونز ڈسکس ہوئے، اور اب جب وقت تھا اخبار کا، سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، تب علم نہیں ہوتا تھا کہ کون سا کارٹون ڈسکس ہو رہا ہے. تب جب 1-2 کالز آتی تھیں تو پتہ چلتا تھا کہ کارٹون ڈسکس ہوا ہے. میں نے ایک کارٹون بنایا تھا بلاول بھٹو صاحب کا 2010 میں، وہ بڑا ڈسکس ہوا، اور اس کارٹون کے لیے مجھے کالز آئیں. ایون مجھے سی ایم ہاؤس سے بھی کال آئی. میری اس دوران 2011 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اس سلسلے میں ملاقاتیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے میاں عامر صاحب تھے لاہور کے ضلع ناظم، اور 2007 کی بات ہے، تب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے پرویز الہی صاحب، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی، اسی سلسلے میں رہی ہیں. کارٹونز تب ڈسکس ہوتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ کال آئی. اس کے بعد جب سوشل میڈیا ہر ہاتھ میں آ گیا، تب اب کمنٹس اور لائکس اور شیئرز سے پتہ چلتا ہے کہ کارٹون وائرل ہو رہا ہے. تو ایک میرا کارٹون تھا 1 سال پہلے، جو کہ بین الاقوامی اخبارات میں بھی چھپا، لندن کے اخبارات نے بھی اس کارٹون کو چھاپا. اب بھی میرے ریسنٹلی لندن کے نیوز پیپر میں کارٹون چھپ رہے ہیں. تو کارٹون ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ بتائیے کہ بین الاقوامی صحافت میں کارٹون کی کیا حیثیت ہے؟ بین الاقوامی صحافت کارٹون کو بہت زیادہ سراہتی ہے. بین الاقوامی کارٹون صحافت میں آپ اگر کچھ 6 صفحات کا اخبار ہے تو اس میں پورا 1 صفحہ کارٹون کو دیا جاتا ہے. وہ لوگ بچوں کی چیزوں پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. وہ لوگ بڑے سم ٹائمز حساس ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، مزاح کو بڑا پسند کرتا ہے. اگر اس میں کوئی ایک خبر ہے تو اس کے ساتھ ایک کارٹون ہوگا. ایک اخبار میں 10 کارٹونسٹ کام کرتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں اخبارات کارٹونسٹ، بہت سے اخبارات ہیں جنہوں نے کارٹونسٹ کو ہی نہیں رکھا، حالانکہ کارٹون بنیادی اخبار کی ضرورت ہے. تو یہ میرے خیال میں پاکستانی صحافت میں لیکن جی کارٹونسٹ جو ہے وہ بہت بڑی سے بڑی بات جو ہے بڑے مختصر انداز میں دلچسپی لیتے ہیں عوام جو ہے اس کو دیکھنے میں، اسی نظر میں وہ سمجھا دیتا ہے. بالکل. لیکن جی وہ جاوید اقبال ہے، رفیق احمد رفیقہ ہے، یوسف لودھی ہے، صابر نظر ہیں، شوکت جاوید ہے، فاروق کیسر ہے، جن کو انکل سرگم کے نام سے انہوں نے اپنا بڑا کام کیا. پھر آسٹریلیا سے ڈیوڈ اوپ ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. صابر نظر صاحب بہت اچھے کارٹونسٹ ہیں، میرے فیوریٹ کارٹونسٹ میں سے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، چھوٹا سا، اچانک ذہن میں آیا، کوئی میں نے سوچا نہیں. ابھی میں جاوید اقبال صاحب کے کارٹونز دیکھتا تھا تو شروع بچپن سے. ایک دن میں نے جاوید اقبال صاحب کا نمبر لے لیا. اس دور میں پی ٹی سی ایل موبائلز عام نہیں تھے. یہ بات ہے آج سے کافی سال پرانی. موبائلز جو تھے وہ سوشل میڈیا والے نہیں تھے. میں نے جاوید اقبال صاحب کو کال کی. میں نے انہوں نے کہا سر کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، میں آپ کا بڑا فین ہوں، میں بھی کارٹونسٹ ہوں. تھینک یو بیٹا، تھینک یو، بہت شکریہ. بڑے پولائٹلی انہوں نے مجھے جواب دیا. سر میں بڑا فین ہوں آپ کا، بہت شکریہ سر، میں آپ کے بچپن سے بڑا فین ہوں. 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا. جی بیٹا بہت شکریہ سر، جب میرا دل کرے کال کر لوں. اب یہ کال میں کر رہا ہوں پی سی او میں جا کے. تب موبائلز نہیں تھے، اور پی سی او ہوتے تھے ہر جگہ پہ. پی سی او جگہ جگہ بنے ہوتے تھے. یونٹ اتنے کا پی سی او یونٹ ہوتا تھا شاید اس وقت. تو میں نے اگلے دن پھر کال کر لی. ایک دن مجھے کارٹون بنانے کی سمجھ نہ لگے کہ میں کس ٹاپک پہ کارٹون بناؤں. میں اٹھاؤں، میں نے کہا ٹینشن کا دی ہے جاوید صاحب نو فون کر کے پوچھنے کوئی چنگا جہا آئیڈیا دسو.
میں اٹھا صبح اٹھ کے میں گیا ہوں، وہ 8:30 کا ٹائم، پی سی او سے کال میں لائی ہے، السلام علیکم جاوید بھائی کیسے ہیں؟ عادل بول رہے ہیں گجرال، ٹھیک ہو؟ بڑا مرو میں ان کو چنگا جی آئیڈیا دسو۔ بیٹا آپ صبح کال کر کے مجھ سے آئیڈیا پوچھ رہے ہیں؟ آئیڈیا ہی تو ہوتا ہے۔ نہیں میں آج تو آئی ڈی سے کارٹون بنانا۔ سوری بیٹا، آپ خود سوچو، آپ سوچو گے تو آپ کو سوچ کے آپ کا ذہن نشوونما پائے گا، خود سوچو۔ میں نے کہا سر تھوڑا ہنٹ۔ بیٹا اتنے سارے ہنٹس ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں، آپ سوچو۔ انہوں نے مجھے کہا سوچو، تب میں نے سوچنا مزید شروع کر دیا۔ تو انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے، بچپن میں اور مرتے دم تک سیکھتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو آپ سے شیئر کرنا تھا۔ آپ اب تک کتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا چکے ہیں؟ اس وقت میرے پاس جو لسٹ ہے وہ تقریباً 250 سے اوپر اسٹوڈنٹس کو میں پڑھا چکا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کس کارٹونسٹ سے متاثر ہوئے ہیں؟ صابر نظر صاحب اچھے کارٹونسٹ ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا، باقی پاکستان میں بہت اچھے کارٹونسٹ ہیں۔ صابر نظر صاحب۔ زیادہ تر کن موضوعات پہ کارٹون آپ نے بنائے ہیں؟ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے سٹینڈ بائی رکھے ہوتے ہیں۔ آج بیٹھا ہوں کوئی یار مل نہیں رہا کوئی ٹاپک، آج کوئی نہ تو کسی وزیر اعظم صاحب نے کوئی بیان جاری کیا، نہ تو آج کوئی گرمی سردی ہوئی، نہ تو آج کوئی بڑا انسیڈنس ہوا، نہ تو آج کوئی بڑا اعلان ہوا، نہ تو آج بجٹ آیا۔ آج تو کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، کیا بناؤں؟ مہنگائی ہے جی، بنا دیں۔ مہنگائی ایک ایسا ٹاپک ہے جب بھی لگا دیں تازہ ہے۔ مہنگائی اور بل ہے، بجلی کے بل ہیں جی، بجلی کے بل پہ بنا دو فریش موضوع، یہ 100 سال بعد بھی فریش رہیں گے۔ تو اس طرح کے کچھ ٹاپکس ہیں جو کارٹونسٹ نے سٹینڈ بائی سائڈ پہ رکھے ہوتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کارٹونز الگ سے رکھے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی دن اگر ٹائم نہیں ہے وہی نکالا اور پبلش کروا دیا۔ تو سب سے زیادہ کارٹونز مہنگائی، پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت پہ بنائے گئے۔ بہت خوب۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ رانا ندیم صاحب اور عادل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ستارے ہمارے میں تشریف لانے کا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، آئندہ پھر نئے ستاروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔